کالی حویلی کا عاشق جن، ایک خوفناک، رومانوی اور جذباتی کہانی۔ بارش کی ایک تاریک رات تھی۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور ہوا اتنی تیز چل رہی تھی جیسے کوئی چیخ رہا۔ شہر سے دور ایک پرانی ویران حویلی کھڑی تھی۔ لوگ اسے ایک کالی حویلی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا جو بھی رات کے وقت اس حویلی میں جاتا کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی شہر میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام ایمان تھا۔ ایمان بہت خوبصورت مگر انتہائی غریب تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی اور گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت ایمان کے پاس آئی۔ اگر تم واقعی اپنی ماں کو بچانا چاہتی ہو تو آج رات کالی حویلی چلی جاؤ۔ ایمان خوفزدہ ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جنات رہتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا وہاں ایک خزانہ چھپا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی نے تمہارا نام لے کر پکارا تو پیچھے مت دیکھنا۔ رات ہوتے ہی ایمان ہاتھ میں لالٹین لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا۔ خشک پتوں پر قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایمان، ایک سرد آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بوڑھی عورت کی بات یاد کرتے ہوئے اس نے پیچھے نہیں دیکھا، مگر آواز پھر آئی، ایمان، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس بار آواز میں عجیب درد تھا۔ ایمان خود کو روک نہ سکی اور آہستہ سے پیچھے مڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمبا سیاہ سایہ درختوں کے درمیان کھڑا تھا۔ سرخ آنکھیں، لمبے بال اور پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا۔ اچانک بجلی چمکی اور وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ایمان کانپتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ ٹھک، پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر اچانک ایمان ڈرتے ہوئے آواز کے پیچھے گئی۔ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نوجوان پیانو بجا رہا تھا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھا۔ ایمان حیران رہ گئی۔ تم انسان ہو؟ نوجوان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نیلی آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں انسان تھا، اب نہیں ہوں۔ ایمان خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ نوجوان خاموشی سے کھڑا ہوا۔ میرا نام ازلان ہے، میں اس حویلی کا قیدی ہوں۔ اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا۔ دیواروں سے خون اور عورتوں کی خوفناک چیخیں گونجنے لگیں۔ ایمان چیخ اٹھی۔ ازلان فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ ڈرو مت، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سکون تھا۔ پہلی بار ایمان کو لگا یہ خوفناک جن اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ازلان اسے ایک خفیہ کمرے میں لے گیا۔ وہاں دیواروں پر پراسرار نشان بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی ایمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی، مگر تصویر 100 سال پرانی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ازلان نے گہری سانس لی۔ کیونکہ تم وہی لڑکی ہو جس سے میں نے 100 سال پہلے محبت کی تھی۔ ایمان کی سانس رک گئی۔ کیا؟ ازلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم واپس آؤ گی، مگر اس رات لوگوں نے مجھے زندہ جلا دیا۔ اچانک پورے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ازلان درد سے چیخنے لگا۔ اس کے جسم پر جلنے کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ ایمان خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ازلان نے تکلیف سے کہا، ہر رات میں دوبارہ مرتا ہوں اور صرف تم مجھے آزاد کر سکتی ہو۔ اچانک حویلی کے اوپر سے خوفناک قہقہا گونجا۔
وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھی چڑیل چھت سے الٹی لٹکی ہوئی نیچے اتری۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں اور لمبے ناخن زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ میں نے 80 سال پہلے قید کیا تھا اور آج تم دونوں بھی مرو گے؟ ایمان چیخنے لگی۔ چڑیل تیزی سے اس کی طرف بڑھی مگر ازلان اس کے سامنے آ گیا۔ اگلے ہی لمحے پورا حال نیلی آگ سے بھر گیا۔ ازلان کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو گئیں اور اس کے جسم سے خوفناک طاقت نکلنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ اسے چھونے نہیں دوں گا۔ جنات کی خوفناک چیخیں پورے جنگل میں گونجنے لگیں۔ حویلی ہلنے لگی، چھت ٹوٹنے لگی، چڑیل چیختی ہوئی ہوا میں اڑی اور ازلان سے لڑنے لگی۔ ادھر ایمان کو ایک پرانی کتاب ملی۔ اس میں لکھا تھا، اگر انسان سچے دل سے جن سے محبت کرے تو قید ٹوٹ سکتی ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ازلان مر رہا تھا، اس کا جسم دھیرے دھیرے راکھ بن رہا تھا۔ ایمان بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ میں تمہیں نہیں کھونے دوں گی۔ اچانک ایمان کے جسم سے سفید روشنی نکلنے لگی۔ پورا آسمان چمک اٹھا۔ چڑیل خوف سے چیخنے لگی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اگلے ہی لمحے چڑیل آگ میں جل کر راکھ ہو گئی اور ازلان کی زن۔ ازلان نے حیرت سے اپنے ہاتھ دیکھے، وہ دوبارہ انسان بن چکا تھا۔ ایمان خوشی سے رونے لگی۔ ازلان آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے 100 سال صرف تمہارا انتظار کیا۔ جنگل میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور کالی حویلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مگر آج بھی لوگ کہتے ہیں، بارش کی راتوں میں جنگل سے پیانوں کی آواز آتی ہے۔